اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ آج کل کے جدید سائنسی دور نے جہاں انسان کو بے شمار سہولتیں دی ہیں، وہیں ان گنت گھریلو مسائل اور پریشانیوں کی وجہ بھی یہی ماڈرن ایجادات ہیں۔ شیخ الوظائف نے اپنے لیکچر بتاریخ 17 دسمبر 2015 میں ان گھریلو مشکلات اور مسائل پر بات کی اور ان کے چھٹکارا پانے کے لیے ایک مجرب وظیفہ بھی دیا۔ شیخ نے ایک خط پڑھ کر سنایا جس کا متن کچھ یوں تھا: میرا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی بے حد ضدی، نافرمان اور زبان دراز ہے۔ ماں باپ کو ہمیشہ غلط سمجھتی ہے، جس کام سے منع کریں وہ ضرور کرتی ہے۔ گھر سے بے انتہا باغی ہے، ہر وقت گالی گلوچ، لڑنا مرنا، چھوٹے بہن بھائیوں کو بلا وجہ مارنا، گھر میں ٹینشن اور لڑائی پھیلانا، ماں باپ کے خلاف بولنا، بغض کینہ رکھنا، غلط حرکتیں کرنا، دشمنوں کو دوست سمجھنا، غلط لوگوں سے میل جول رکھنا، ہر وقت فون پر لڑکوں سے باتیں کرنا، غلط اور ناجائز قسم کی گفتگو کرنا، ماں باپ منع کریں تو انہیں دھمکیاں دینا، مختلف طریقوں سے ماں باپ کو بلیک میل کرنا، پڑھائی میں دھیان نہ دینا اور ہر وقت ٹی وی اور فلموں کی باتیں کرنا، یہ اس کے معمولات میں شامل ہے۔ میں نے گھر سے کیبل ٹی وی اور ڈش وغیرہ سب کچھ ہٹایا ہوا ہے، یعنی پہلے سے یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ ایک دفعہ گھر سے بھاگ گئی تھی، وہ تو قسمت اچھی تھی، ہم نے 3-4 گھنٹوں میں بھاگ دوڑ کر کے ڈھونڈ کر واپس لے آئے اور اس کی عزت محفوظ رہ گئی، ورنہ کہتی تھی کہ میں فلموں میں کام کروں گی، کہتی تھی کہ میری زندگی ہے، میں جیسے گزاروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے۔ میں اب 18 سال کی ہو گئی ہوں، جو چاہے کر سکتی ہوں، جس جگہ چاہے جا سکتی ہوں۔ اس کی دیکھا دیکھی میں دوسرے بچے بھی ضدی خود سڑ نشکرے بن گئے ہیں۔ مجھے ماں کو ماں نہیں سمجھتی اور گھر میں ماں سے زیادہ نوکر کو اہمیت دیتی ہے، ہر وقت باہر سے گندی چیزیں منگوا کر کھاتی ہے، بلکہ سب بچوں کو کھلاتی ہے۔ اور یہ عادت میرے شوہر نے ڈالی ہوئی ہے، منع کروں تو منع نہیں ہوتے، اپنے گھر کی ذرا سی بات بھی جا کر لوگوں کو بتاتی ہے، میری غیر موجودگی میں غلط حرکتیں کرتی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈسکو پر لگا دیتی ہے، ٹی وی دیکھتی ہے، USB پر گندی فلمیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا، ہر وقت کھاتے پیتے رہنا، غیر لڑکوں سے انتہائی غلیظ اور گندی باتیں کرنا اس کی عادات ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پیارے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا باعث بن جائیں، ان کا نشکرا پن ختم ہو جائے اور ان کے اندر صبر و قناعت آ جائے، پڑھائی میں دل لگائیں اور پڑھ کر قابل بنیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، ماں باپ کو کچھ سکون پہنچے۔ میں دوسری اور تیسری بیٹی کا سکول بدلوانا چاہتی ہوں، لیکن میرے شوہر اس پر راضی نہیں ہیں۔ اس سکول میں عجیب و غریب گندی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو حفظ قرآن پر لگایا، وہ قرآن حفظ نہ کر سکا، اس کا دل اچاٹ ہو گیا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، لڑائی جھگڑا فساد بہت کرتا ہے اور اپنی بڑی بہن کی دیکھا دیکھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، حالانکہ اس کی عمر صرف 12 سال ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ کسی قابل بنے۔ میرے شوہر مجھ سے ہمیشہ لڑتے ہیں اور مجھے اور بچوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے خاندان والوں کے سامنے مجھ سے لڑائیاں کرتے ہیں اور مجھے بے عزت کرتے ہیں اور گندے اور غلیظ الزامات لگا کر ذلیل کرتے ہیں۔ ساری کمائی بہن بھائیوں اور یاروں پر لٹا دیتے ہیں، مجھے خرچہ نہیں دیتے اور ذلیل کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی ایک آواز پر ہر چیز لا کر دیتے ہیں۔ ان کے سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں، لیکن اپنی کمائی ان پر خرچ کرتے ہیں، اپنے یاروں دوستوں کو ہوٹلوں میں لے جا کر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اور مہنگے مہنگے گفٹ دیتے ہیں اور ہمیں کرائے کے گھر میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ بہت مواقع آئے جب وہ اپنا گھر بنا سکتے تھے اور ابھی بھی وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ مجھے ہر محفل میں ذلیل کرتے ہیں اور دوسروں سے ذلیل کرواتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں کہ میں جس چیز سے منع کروں وہ ضرور کیا کرو، میرے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ ہماری شادی کو 19 سال ہو گئے ہیں، اب میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر اپنا رویہ اور طریقہ بدل دے، میری بات مانے اور مجھے عزت دے، میرے بچوں اور سسرال والوں سے میری عزت کرائے، مجھے اپنے بچوں کا دوست سمجھیں اور دشمن سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہر وقت مجھ سے کام کرواتے ہیں اور مجھے نوکر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو میرے پاؤں کی جوتی ہے۔ میرا بھائی شروع سے ہی عیش پرست، آوارہ، فضول خرچ اور عورتوں پر اپنی کمائی لٹانے والا ہے، آج تک اپنے بہن بھائیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی، بلکہ الٹا ہم سے پیسہ لیتا ہے۔ اس نے میرا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے،
جتنا کماتا ہے سارا عیاشیوں میں فضول خرچ کر دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب وہ اپنی ساری آوارگی اور فضول خرچیاں چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ایمانداری سے اپنا گھر بسائے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو راضی نہیں ہیں۔ اس خط کو سنانے کے بعد شیخ نے حاضرین سے پوچھا کہ سچ سچ بتائیں کہ جس گھر میں یہ بے چینی ہو، جس گھر کے اندر دن رات یہ کیفیت ہو، کیا اس گھر کے اندر سکون ہوگا؟ آپ ٹھنڈے دل سے ایک بات سوچیں کہ کیا یہ صرف ایک گھر کی حالت ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ میری ریسرچ کے مطابق کوئی خوش قسمت گھر ہوگا جو ان کیفیتوں، ان حالتوں اور پریشانیوں سے بچا ہوا ہوگا۔ پھر شیخ نے فرمایا، آج میں اس گھر کا ایک علاج بتاتا ہوں، ایک حل بتاتا ہوں۔ ہاں، اب بھی رب کے کلام میں تاثیر ہے۔ اللہ ہے اور اپنی بھرپور طاقتوں، قوتوں، قدرتوں، اقتدار اور اپنے امر کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک پل میں اس گھر کو چین، سکون اور راحت دے سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوگا۔ میں کچھ کلمات بتاتا ہوں، اگر ان پر تھوڑی سی توجہ لگا دی جائے تو کام بن جائے گا۔ گھروں کے اندر سکون اور چین ختم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی عزت، احترام اور وقار ختم ہو گیا ہے۔ ہر بندہ زندگی کی چاہتوں میں لگ گیا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ دل ویران کر دیتا ہے، اور دل کی ویرانی کب شروع ہوتی ہے؟ یہ سب سے پہلے آنکھوں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ آنکھوں سے جو بھی مناظر دیکھتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا پہ یا سکرین میڈیا پہ ہوں، وہ سکرین کسی بھی چیز کی ہو، وہ ٹی وی کی ہے، وہ ڈش کی ہے، وہ کمپیوٹر کی ہے یا موبائل کی ہے، ان پر جو بھی مناظر آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کا سب سے پہلے اثر دل پر پڑتا ہے، پھر جسم پر پڑتا ہے اور روح پر پڑتا ہے، اور روح ویران ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر روح کی ویرانی سے گھر کی ویرانی شروع ہو جاتی ہے، اور گھر کی ویرانی سے دلوں میں نفرتیں، دلوں کے اندر کھوٹ اور دلوں کے اندر روگ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر دل ہوتے ہیں، ان کے اندر درد نہیں ہوتا، ان کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی، ان میں خلوص نہیں ہوتا، ان میں سوز نہیں ہوتا، ان میں کسی کے لیے خیر خواہی نہیں ہوتی۔ پھر دل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے چین مل جائے، باقی چاہیں بے چینی سے مر جائیں۔ اپنے لیے دولت اور مال، اپنے لیے نعمتیں تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھول جاتے ہیں۔ پھر دل ہوتے ہیں پر مردہ ہوتے ہیں، اور دلوں کے اندر نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ سب کام آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ جو آنکھوں کو بچا بچا کے چلتے ہیں، ان کا رزق، ان کا سکون، ان کا چین، ان کی نسلیں، راحتیں، شان و شوکت، خیریں اور برکتیں حیرت انگیز ہوتی ہیں۔ سچ بتاؤں تو جہاں دیکھنا ہوتا ہے وہاں دیکھتے نہیں، اور جہاں دیکھنا نہیں ہوتا وہاں دیکھتے ہیں۔ آج آپ کو ایک گھر کا نقشہ بتایا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے پردے رکھوں۔ جس کا رب نے پردہ رکھا، میں کون ہوتا ہوں کسی کا پردہ فاش کرنے والا؟ میں نے کسی کا نام، علاقہ، جگہ کچھ نہیں بتایا، اور خط کو مختصر کر کے سنایا ہے۔ یہ سب کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، اور یہ کس لیے ہوا؟ اس کا حل کیا ہے؟ آج آپ کے پاس اس کا حل ہے، انشاءاللہ بہترین حل ہے۔ یہ دعا جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کی میں اجازت دیتا ہوں۔ یہ دعا ایسی ہے جو عام دعا نہیں ہے۔ آپ اس دعا کا واقعہ سنیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ حضرت امام جلیل یمنی یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روضۃ الریاحین سے منقول ہے۔ بعض صالحین سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں، زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی سے ملاقات کریں۔ ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی، جس کی وجہ سے میں چلنے سے معذور ہو گیا۔ میں بلند پہاڑی پر اسی جگہ بیٹھ گیا، اور میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم پھر کر یہاں آ جائیں گے، وہ دونوں چلے گئے اور میں اکیلا بیٹھا رہا۔ وہ شام تک نہ آئے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، مگر وہ نہ آئے۔ میں اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز کے دوران مجھے کسی تلاوت کرنے والے کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا۔ میں اس میں داخل ہو گیا، دیکھا تو اس میں صرف ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی نابینا تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، جواب دے کر انہوں نے دریافت کیا، تم جن ہو یا انسان؟ میں نے کہا، میں آدمیوں میں سے ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں نے یہاں اس سرزمین پر 30 سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا،
تم یہاں کیسے آ گئے؟ پھر فرمایا کہ شاید تم تھک گئے ہوگے، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں نے غار میں چل کر دیکھا تو وہاں 3 قبریں ایک ہی جگہ بنی ہوئی نظر آئیں۔ اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، مگر پھر بھی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ خدا تم پر رحم کرے، اٹھو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف کار تھے۔ میں نے اٹھ کر ان کے ہمراہ نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ پھر جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ ایک دعا پڑھی۔ پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، یا شیخ، آپ کو امت کی مغفرت والی یہ دعا کس نے سکھائی اور کہاں سے حاصل کی؟ یہ سن کر اس نابینا بزرگ نے یوں فرمایا، جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ابدالوں میں داخل فرمائے گا۔ میں نے پھر دریافت کیا کہ یا شیخ، آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس کے جواب میں ان نابینا شیخ نے فرمایا کہ او اللہ کے بندے، یہ ایک راز کی بات ہے۔ اس دعا کی حقیقت سننے کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اتنا واقعہ لکھنے کے بعد صاحب کتاب امام یافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارف باللہ شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ علیہ اور دیگر اکابر عرفا فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتے رہا کرے تو اس کا شمار اور نام ابرار لوگوں میں لکھا جاتا ہے، بحوالہ مدارج النبوت۔ اس کے علاوہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد ان دعائیہ کلمات کو پڑھتا رہے گا اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا۔ نیز مشہور محدث علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلیۃ الاولیاء میں، اور اسی طرح مقبول بارگاہ ایزدی حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ جو شخص روزانہ کم و بیش 5-7 مرتبہ صبح شام یہ دعا مانگتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ابدالوں میں لکھ لیتے ہیں، بحوالہ تنبیہ الغافلین۔ اولیاء کاملین نے فرمایا ہے، یہ دعا خصوصی طور پر رجال اللہ کو حضرت خضر علیہ السلام کی جانب سے رازدارانہ طور پر سکھائی گئی ہے۔ اس دعا کو مانگتے رہنے والے کے لیے قرب خداوندی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ وہ مبارک دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امتا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امتا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امتا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امتا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد شیخ نے فرمایا، جو شخص مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر بننا چاہتا ہے، اللہ کا منظور نظر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ دعا بہت بڑی بشارت ہے، اور یہ وظیفہ گھریلو الجھنوں، مشکلات اور ناممکن مسائل کا فوری حل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو اللہ کا منظور نظر بن گیا تو پھر اللہ سے جو چاہے منوا لے، پھر اللہ سے سکھ لے لے، پھر اولاد لے لے، پھر گھر لے لے، پھر مشکلات حل کروا لے، پریشانیاں دور کرا لے، زندگی کی ناکامیاں دور کرا لے، اور زندگی کی فتوحات اور برکات کے دروازے کھلوا لے، جو چاہے کھلوا لے۔ جب رب راضی تو سب راضی، اور جب سب راضی اور رب نہ راضی تو سمجھ لے کہ کوئی بھی راضی نہیں ہے۔ عجیب دعا ہے، ایک انوکھی دعا ہے۔ اس دعا میں بڑی خیریں اور برکتیں ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے یہ دعا بہت عرصہ پہلے سنی تھی، پھر اس کو کتابوں میں پڑھا اور پھر اس کا پورا واقعہ حوالے کے ساتھ مل گیا، جو میں نے اللہ کے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ اس دعا کو اپنی مشکلات اور گھریلو الجھنوں کے لیے پڑھا کریں۔ سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کریں۔ اللہ تو مل جا، تیری رضا مل جائے اور تیرا تعلق مل جائے، اللہ تیری محبت مل جائے، اور اللہ میرا شمار اپنے دوستوں میں کر دے۔ اور جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کے دل میں اولاد بھی ہے، بیٹی بھی ہے، رزق بھی ہے، غم بھی ہے، فکر بھی ہے، اس کے دل میں سارے جذبے ہیں، اور یہ سارے جذبے چھوڑ کر صرف میرے لیے مجھے چاہ رہا ہے۔
اسی دعا کے متعلق شیخ نے ایک انتہائی حیرت انگیز سچا واقعہ سنایا۔ اپنے درس بتاریخ 1 مئی 2018 کے درس میں شیخ فرماتے ہیں، ایک اللہ والے کا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں کراچی سے بلوچستان کے راستے ایک جگہ خضدار ہے وہاں جا رہا تھا۔ بسیں چلتی ہیں اور راستے میں جنگل ہی جنگل ہے، بلوچستان کا ویرانہ ہی ویرانہ ہے اور خشک پہاڑ ہیں۔ ہماری بس چلتے چلتے رات ایک جگہ پہنچی، وہاں بس نے قیام کیا اور ہم وہاں آرام کے لیے لیٹ گئے۔ بس تھوڑا سا پانی تھا اور تھوڑی سی خوراک تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے قریب ہی ایک بابا تھا جو زیادہ عمر کا نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دعا مانگتا رہا، دعا مانگتا رہا اور دعا مانگتا رہا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بند بھی تھیں اور کھلی ہوئی بھی تھیں، کوئی طاقت تھی جو مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ ایک جھٹکا لگتا اور پھر آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہ بابا مسلسل دعا مانگ رہا تھا۔ اتنی دیر میں نے دیکھا کہ ایک روشنی ہوئی، جو تھکے ہارے مسافر سو رہے تھے سب پر وہ روشنی پڑی۔ وہ روشنی اکٹھی ہو کر اسی بندے کے سامنے آئی۔ میں نے دیکھا ایک دسترخوان اس کے سامنے تھا اور وہ بندہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس دسترخوان میں عجیب و غریب نعمتیں تھیں، ان کی خوشبوئیں اور مہک تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تو بھی میری دعاؤں میں شامل ہے، جاگ رہا ہے، چپکے سے آ جا، کوئی اٹھنے نہ پائے۔ یہ میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے اور عرش سے دسترخوان آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شیخ نے ایک اور عجیب بات بتائی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کی انگلی کو خود چوسا ہے۔ یہ بہت انوکھا واقعہ ہے۔ وہ شخص میرے پاس آیا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اس نے مجھے ایک تحفہ بھی دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اس انگلی سے میں نے آخر میں وہ برتن چاٹا تھا اور بار بار چاٹا تھا، اور آج بھی میری انگلی میں کھانے کے وہ ذائقے موجود ہیں۔ وہ شخص بولا کہ جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے میں انگلی منہ میں ڈال لیتا ہوں، میری بھوک مٹ جاتی ہے۔ اب میں کھانا رواج کے طور پر کھاتا ہوں، ورنہ مجھے 27 سال ہو گئے ہیں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، میں اپنے جسم کو آزماتا بھی ہوں، میں نے اپنے جسم کو آزمایا، میں نے 3 مہینے کھانا نہیں کھایا۔ جب بھی بھوک پیاس لگی میں نے اپنی انگلی چاٹ لی اور میری بھوک اور میری پیاس سب مٹ جاتی ہے۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے اس کو کہا، وہ انگلی میرے منہ میں ڈالو۔ میں نے اس کی انگلی پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ آپ گمان نہیں کر سکتے وہ کیا ذائقے تھے۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کی انگلی سے ذائقوں، لذتوں اور مزوں کے فوارے چل پڑے ہیں۔ میں آج بھی اس کا تصور کرتا ہوں تو میرے اندر وہ ذائقے آ جاتے ہیں، اور الحمدللہ اب بھی ہیں کہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں، میں نے اس بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہ بابا جی بولے، بیٹا میں کراچی کا رہنے والا ہوں، خضدار سے آگے ایک جگہ ہے سراب، میں وہاں جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، بابا جی آپ کو یہ چیز کہاں سے ملی؟ تو بابا جی بولے، جب میں تقسیم ہند کے وقت لٹا پٹا کراچی پہنچا تو میں خداداد کالونی میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا، وہاں دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ پردیسی بھوکا تھا۔ میں نے اس کو گھر سے لا کے کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگا، بیٹا کاغذ اور قلم لاؤ گے؟ اور یہی بول اس درویش نے مجھے لکھ کر دے دیے اور کہا، بیٹا کبھی 3 دفعہ، کبھی 7 دفعہ، کبھی سارا دن پڑھا کرو۔ اور پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا اگر اس کو بہت زیادہ پڑھو گے تو بہت کچھ ملے گا۔ اور آخر میں کہنے لگے، بیٹا اس کو پڑھ کر جو مانگو گے سو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بابا جی کہنے لگے، جب بھی سفر پر جاتا ہوں تو جو بھی ضرورت پیش ہوتی ہے وضو کر کے، اور کبھی پانی نہ ہو وضو کے بغیر ہی یہ دعا پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہوں۔ آج بھوک لگی ہوئی تھی اور یہاں کھانا بہت مہنگا ہے، اور مجھے یاد آیا اور میں نے یہ ضرورت مانگ لی۔ ان بابا جی نے ایک عجیب بات کہی کہ میں نے اس دعا کے ذریعے اللہ سے دولت نہیں مانگی، ضرورت مانگی ہے۔ دوبارہ سننے کی بات ہے کہ میں نے اللہ سے اس دعا کے ذریعے دولت نہیں مانگی، ضرورت مانگی ہے۔ مولا دولت کے بعد بھی تو ضرورتیں ہی پوری ہوں گی، میں نے ضرورت ہی مانگ لی ہے، دولت کیوں مانگوں؟ آج کھانے کی ضرورت تھی اور جیب میں پیسے نہیں تھے، اور بلوچستان کے راستے میں جانے والے جتنے ہوٹل ہیں ان سب میں کھانا انتہائی مہنگا ہے۔ میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، اور آج یہ میرا پہلا واقعہ نہیں ہے، مجھے 27 سال ہو گئے ہیں، جب بھی اللہ سے مانگتا ہوں ملتا ہے۔ بابا جی نے بتایا، میں نے 6 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، میرے پاس کوئی جہیز نہیں تھا، کیا کمال کی دعا ہے۔ وہ کہنے لگے، میں نے
بیٹی کے لیے داماد بھی اسی دعا کے ذریعے مانگا اور شادی کی ضروریات اسی دعا کے ذریعے مانگی۔ بس میں اس میں جٹ گیا۔ کسی بیٹی کو 2 ہفتے لگے، کسی کو 3 ہفتے لگے، کسی کو 5 ہفتے لگے اور کسی کو 1 ہفتہ لگا۔ میں بس مانگتا رہا اور گڑ گڑا کر مانگتا رہا۔ میں نے اس دعا کی برکت سے 6 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی شادی کی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ایک بہو ایسی ملی جس نے ناک میں دم کر دیا۔ میری بیوی کہنے لگی آپ کی دعا ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ میں نے کہا مر جائے گی۔ آخر ایک دفعہ تک ہار کر میری بیوی نے کہا اب تو دعا مانگ ہی دیں۔ بابا جی کہنے لگے میں نے دعا کی، اس کی موت نہیں چاہیے بلکہ اس کے غصے اور ضد کی موت چاہیے، اس کی ہٹ درمی اور زبان کی موت چاہیے، اس کی بد زبانی کی موت چاہیے۔ اس کام کو 3 دن لگے اور میں ایک دفعہ نماز پڑھ کے آیا تو دوپٹہ اوڑھ کے میری بیوی کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ بابا جی کہنے لگے میں نے جو مانگا ہے پایا ہے۔ تب شیخ نے فرمایا کہ جو کچھ چاہتے ہو اس دعا میں ہے۔ آپ کے دل کی جو مراد ہے، چاہے وہ دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، اولاد ہے، برکت ہے، خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، یا غیبی عرشی نظام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، یا اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، تو جو کچھ بھی ہے اسی دعا میں ہے۔